مومنین السلام علیکم۔ اس سے پہلے بھی جمعے کو ہم نے اعلان کیا تھا اس پروگرام کے بارے میں، آپ کو بتایا تھا، تو وہ آج چھٹی کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ پروگرام آج کے دن کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ جیسے مولانا صاحب نے آج خطبے میں اپنا بیان کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو اللہ کا حق جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، سب لوگ اپنا پابندی سے نماز روزہ کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں جو بندوں کے اوپر ہمارا ان کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ یہی ہے، خاص طور سے کہ ہم جو ہیں ان کی مدد کریں، جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کریں، اور اس میں سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ تعلیم کی ہے۔ آپ سب لوگ اس سے اتفاق رکھیں گے کہ بنا تعلیم کے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، اور ہم لوگوں کی کوشش یہی ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی تنظیم یا کوئی کام کر رہی ہے اسی کی پوری ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک کوٹیشن ہے کہ چیریٹی بگنس فرام ہوم، تو پہلے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اپنے بچوں کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، صحیح راستہ دکھائیں۔ اس طرح کا کام ہم نے اپنا وطن سیتاپور میں قریب 3 سال سے شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم 8ویں درجے تک کے جو وہاں کے غریب بچے ہیں، جو لوگ اپنی فیس نہیں دے پاتے یا مشکل سے دے پاتے ہیں، تو ان کی ہم نے اس میں مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ 35 بچے 36 بچوں کی فیس جمع کرائی جا رہی ہے، اور 2 ٹیچرز کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے، جو ٹیوشن 1-1.5 گھنٹہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کی جو اور اس کے بعد اسکول کے بعد کی پڑھائی ہے اس پر جو ہے کوئی توجہ دی جا سکے۔ اسی سلسلے میں پچھلے سال چیمپ ایگزامینیشن اپریل 2030 کو ہوا تھا، جس میں نجمی صاحب نے ہم سے کہا کہ جو ہے سیتاپور کی ذمہ داری آپ لیجئے۔ ہم نے سیتاپور میں ایگزام کنڈکٹ کروایا اور قریب 90 بچے وہاں پر اس میں اپیئر ہوئے۔ اسی طریقے سے اور ہماری برابر نجمی صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے پڑھائی کے سلسلے میں۔ ابھی 10 دن پہلے ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہم سے تذکرہ کیا اور بات چیت ہوئی، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں بہت اچھے سے، کچھ بچے بہت اچھی تعلیم بھی لے رہے ہیں، اس کے بعد بھی جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً وہ 8ویں درجے میں ہیں تو ان کی صلاحیت جو ہے وہ 5ویں درجے تک کی ہی ہے۔ اسی طریقے کی اور بھی باتیں ہیں۔ اسی طریقے کے اور جو آپ نے سنا ہوگا ضرور، کاؤنسلنگ کا ایک ہے معاملہ، تو بچے جو ہے ہم بنا سمجھے، ماں باپ بھی اس میں ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچوں کو کس لائن پہ جانا چاہیے، کس لیول تک پڑھائی کرنی چاہیے، اس کی بھی جانکاری نہیں ہوتی ہے، تو وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے جو آج کا پروگرام ہے اس میں جو چیمپ ایگزامینیشن 14 اپریل کو یہاں ہونے والا، اس کے بارے میں نہال صاحب یہاں پر ہیں، وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور جو اس کا بچوں کی پڑھائی کا اسٹینڈرڈ کس طریقے سے اونچا کیا جائے، کیسے ان کو اس لیول تک لے جایا جائے کہ وہ جو ہے وہ اچھے کمپٹیشن کی تیاری کر سکیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اچھے مقام حاصل کر سکیں۔ ہماری قوم کی ترقی جو ہے وہ تبھی ہوگی جب ہمارے بچے جو ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور نوکریوں میں، سرکاری نوکریوں میں اور پرائیویٹ نوکریوں میں بھی اونچے مقام تک پہنچ پائیں گے۔ اسی اس سے جو ہے ایک یہ پروگرام توحید المسلمین ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ہماری سوسائٹی حسینی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی کی طرف سے یہ آج پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ایکسپرٹ ہیں، اس میں وہ لوگ بتائیں گے کہ کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے، اور آگے جو ہے ہماری سوسائٹی میں یہاں پر اس علی گنج اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بچوں کو کس لیول کی پڑھائی کرنی چاہیے، کیسے ان کو کرنا چاہیے، کیسے ان کی لٹریسی میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کا اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کرنا چاہیے، ان سب باتوں کا پروگرام آگے ہونا ہے۔
جن پر کس طریقے سے کیا جائے گا وہ ہم لوگ سب لوگ مل کر کریں گے. اس میں خالی ہمارا نہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ہاتھ پیر سے کریں گے، روپے پیسے سے جن کو جو کر سکتے ہیں وہ اس سے کریں گے، اور جو ہے اس کو ہمارے جس سے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم یافتہ ہو سکیں اور اچھے مقام حاصل کر سکیں. اسی سلسلے میں میں جناب چیمپ کے ایگزامینیشن کے بارے میں ان کے نہال صاحب کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ چیمپ ایگزامینیشن کے اوپر تھوڑا سا جو ہے روشنی ڈالیں اور اس میں بتائیں کہ کس طریقے سے چیمپ ایگزامینیشن کرائیں گے اور کیسے جو ہے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نہال صاحب کو شکریہ. معزز حاضرین السلام علیکم. دیکھیے کلاک میرے سامنے ہے، میں کوشش کروں گا کہ 5 سے 6 منٹ میں اپنی بات کنکلوڈ کر دوں. آپ حضرات کے پاس سامنے وقت کی بھی بہت ہوتی ہے کمی. بہرحال ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم نے 1984 کے آس پاس توحید المسلمین ٹرسٹ کا قیام کیا. یہ ریگولر جب یہ ٹرسٹ قائم کر دیا، مگر مجھے یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میرا بچپنا تھا، ان کی زندگی لٹریسی اور تعلیم کے لیے گویا وقف تھی. 84 سے بہت پہلے سے وہ اس سلسلے میں کام کرتے چلے آ رہے تھے، اور ٹی ایم ٹی کو تو 84 میں انہوں نے قائم کیا، اس کے بعد یونٹی. خیر، تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم آج اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کو ایک سورہ فاتحہ سے نہ یاد کریں. تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ ایک ان کے لیے پڑھیں اور بس کے بعد اپنی بات. حضرات، آپ حضرات سب کے سب واقف ہیں، تقریباً 84 میں 40-45 سال پہلے ہماری کمیونٹی کی سچویشن یہ تھی، لکھنؤ میں بھی اور اس کے باہر، کہ تعلیم کی طرف، بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان بہت کم تھا. بچوں کو انہیں اسکول بھیجے جانے کا ریشو بہت کم تھا، اور فائنینشیل حالات بھی تھے جو بھی تھے. مگر اللہ کے کرم سے اب وہ سچویشن ختم ہوئی. اب سبھی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں اتنا گویا اویئر ہیں اور اسکول بھیج رہے ہیں. وہ کسی بھی فائنینشیل کمزور بھی ہیں اور پیسے کے لحاظ سے مضبوط بھی ہیں، سبھی اسکول بھیج رہے ہیں. ہمارے قوم میں اسکول گوئنگ بچوں کا اب ریشو تقریباً اچھا ہے، بہت اچھے طریقے سے. تو اب اس کا دوسرا فیس یہ آتا ہے کہ جو بچہ ہمارا اسکول جا رہا ہے اور وہ پڑھائی حاصل کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کا وقت خرچ ہو رہا ہے، اس کے پیرنٹس کا فائنینشیل ریسورسز خرچ ہو رہے ہیں. ہم کو یہ دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کیا اس کا ریٹرن پراپر مل رہا ہے. بچے جو تعلیم حاصل کیا جانا چاہیے ان کو وہ حاصل کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. تقریباً 10 سال 12 سال جب بچے پڑھنے کے بعد اور وہ 11ویں 12ویں کلاس میں پہنچتے ہیں یا انٹر بھی پاس کر لیتے ہیں، اس وقت ان بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے، ان کے والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی بیسکس فنڈامنٹلز جو مضبوط ہونا چاہیے تھیں وہ رہ گئیں، اور وقت گزر چکا ہوتا ہے. اس وقت کوئی اس کا ریمیڈی نہیں رہ جاتی. لہٰذا کئی سال سے کوشش ہو رہی تھی، کووڈ بیچ میں آ گیا اور پھر کووڈ ختم ہوا تو پھر ہوا. پچھلے سال 2023 میں یہ ایگزام چیمپ کے نام سے ہوا 2023، اور اس سال 2024 میں پھر پلان کیا جا رہا ہے. ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ 4تھی کلاس سے 11ویں کلاس تک کے بچوں کو 4 کیٹیگری میں بانٹتے ہوئے ABCD میں ان بچوں کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، نیومیریکل ایپٹیٹیوڈس کا، انگلش لینگویج کا، اور جو 8ویں سے اوپر بچے ہیں ان کی سائنس، اور اگر میتھمیٹکس کی اسٹریم کہیں تو میتھمیٹکس یا بایولوجی. ہمارا چیک کرنے کا گویا طریقہ یہ ہوتا ہے اور کہ آبجیکٹیو ٹیسٹ لیتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی کہ جو کورس ان کا ہے، جس کلاس میں وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق ان کی بیسکس اور فنڈامنٹلز کلیئر ہیں یا نہیں ہیں. ایسا نہ ہو جائے. گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہر سال وہ کلاس ضرور دیتے ہیں، فیل کوئی بچہ ہوتا نہیں. اب وہ ہر سال در سال کلاس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک پہنچ رہے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے قائم بھائی نے کہا، حقیقت ہے، ہم اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں. 8ویں کلاس میں پہنچنے کے بعد بچہ ابھی چند روز پہلے 200 کا 10%، 200 کا 10% نہیں بتا پا رہا. 8ویں کلاس سے بچہ ہے.
क्या है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं और स्कूलों में 50-60 बच्चे हैं और स्कूल तो जाहिर है उनका मोटिव अब फीस हासिल करना रह गया है। वो बहुत फ्रीली लैविशली नंबर देते चले जाते हैं, 80-90% नंबर बच्चों को मिलते हैं। हम लोग के ज़माने वाले, हमारा माइंडसेट वो है कि 40% भी अगर आ गया तो नंबर बड़ा अच्छा है, अगर 60% तो पूरे मोहल्ले में 1 या 2 बच्चों का 60% आता था फर्स्ट डिवीज़न। अब 70-80% जब बच्चा लाता है तो माँ बाप बड़ा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा तो 80% ला रहा है। और स्कूल वाले क्या करते हैं कि उन्हें और नंबर देते जाते हैं, वो बेफिक्र, वो भी बेफिक्र, उन्हें फीस वगैरह पूरी मिल रही है, अगर नंबर कम मिलेंगे तो पेरेंट्स वो होंगे। इस चीज़ को हम लोगों ने वो करते हुए इसी से ये एग्ज़ाम रखा गया। वही कोर्स टेस्ट होगा, टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, ऑनलाइन रिज़ल्ट रहेगा, बच्चे और उनके वालिदैन देख लेंगे। उन्हें ये अंदाज़ लग जाएगा कि हम स्कूल में अगर बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो तकरीबन वैसे ही यहाँ पर भी आ रहे हैं या उससे बहुत फ़र्क तो नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि थ्रू आउट स्टेट जब एग्ज़ाम होगा तो किसी गांव, करिए, लखनऊ, यहाँ वहाँ के सब बच्चे एक दूसरे से कम्पीट कर सकेंगे। उन्हें मालूम होगा कि हम इस पूरे स्टेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आगे चल के उन्हें कंपटीशन ही फेस करना है बच्चों को। ऐसा नहीं कि अपने स्कूल में परसेंटेज आ रही और वो खुश रहें, बाद में उन्हें एकदम से अचानक परेशानी हो। तो ये है, अब 4 कैटेगरी में एग्ज़ाम होना है और आज की डेट के लिहाज से जो बच्चा 4थे और 5वें में है उसका ए कैटेगरी, जो 6ठे और 7वें में बी, और फिर जो 8वें और 9वें में सी और 10वें 11वें का डी। इस तरीके से 4 कैटेगरी में एग्ज़ाम होंगे और उसका रिज़ल्ट आएगा। स्टेट लेवल पर एक मेरिट तैयार कर ली जाएगी, बच्चों को एक हो गया, उनको इनकरेजमेंट के लिए उन्हें कुछ इनामात दिए जाएंगे। और फिर हर सेंटर के लेवल पर, अभी हम लोगों ने पिछले साल 20 सेंटर रखे थे, अब की हमने 30 सेंटर रखे हैं। और उसके बाद भी ये गुंजाइश रखी है कि पूरे स्टेट में किसी करिए, किसी आबादी में से अगर वहाँ से तकरीबन 200 बच्चे चारों कैटेगरी के मिला के और ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर हम एक नया सेंटर भी बना देंगे। और अगर इससे बहुत कम बच्चे रह गए, मसलन 50-60 हैं, तो फिर सेंटर ज़ाहिर है कि बनाना बहुत मुश्किल काम होगा, उसको नियरेस्ट सेंटर में एडजस्ट कर देंगे उन बच्चों को। और अगर तकरीबन 200 बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो उसी गांव या उसी मोहल्ले, उसमें जगह पे एक सेंटर हम अलग बना देंगे इंशाल्लाह। तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाने से बच्चों को, उनके वालिदैन को, सबको ये मालूम होगा, एक डायग्नोस्टिक टाइप का है कि वो कहाँ पर है। ये हुआ पहला कदम। दूसरा कदम और तीसरा कदम हमारे सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी साहब मौजूद हैं और डिटेल में बताएंगे इस सिलसिले से, और आप हजरात की अगर कोई क्वेरी होगी तो उसका भी जवाब वो देंगे। दूसरा कदम ये है कि जो हमने देख लिया कि जो बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें इनाम दे दिया। ऐसा नहीं कि बाकी सबको छोड़ दिया और भूल गए, बस ठीक है 3 बच्चों को इनाम दे के तकरीबन 400-500 बच्चों को पूरे स्टेट में हम लोग वो इनकरेजमेंट के लिए इनाम देंगे। मगर जो बच्चे एवरेज हैं हम उन पे टारगेट करेंगे कि ये क्यों एवरेज हैं, इन्हें और ऊपर क्यों नहीं जा सकता। एक तो सिस्टम ये है, जो उसमें बहुत पीछे हैं, कमज़ोर है, उनके लिए हम आप हजरात के लोकल लोगों के ताउन से, उनकी मदद से स्टडी सेंटर कायम करना चाहते हैं और शुरुआत भी कर दी गई है माशाल्लाह सीतापुर में भी। और बहरहाल तो वहाँ पर हम बच्चों को ये कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल्स, बेसिक्स पहले से मजबूत कर दिया ताकि सब्जेक्ट्स उनको फिर आगे आसान हो जाएं। वो क्रेमिंग के बल पर जब चलते हैं, क्रेम करते हुए, तो एक स्टेज आती है कि उनको सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगने लगता है और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम स्टडी सेंटर कायम करेंगे। दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि हमारा प्रोग्राम ये है कि 10वें से जब बच्चा 11वें लेवल पर पहुँचे तो उसके माइंड में, उसके पेरेंट्स को बिल्कुल ये बात क्लियर हो कि हमें इसे किस स्ट्रीम में ले जाना है और क्या पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि वो 10वें से 12वें में चला गया, एक दफ़े उसने मैथमेटिक्स पढ़ ली, फिर साइंस पढ़ ली, फिर बीकॉम कर लिया, फिर उसने किसी और कुछ तरफ देखा, तो ये चीज़ जो है उसकी एफर्ट्स और वक्त बर्बाद हो जाए और बाद में एम्प्लॉयबिलिटी जो चाहिए वो ना जनरेट होने पावे। तो उसमें कैरियर काउंसलिंग का 10वें से ऊपर के है। आप हजरात तमाम बच्चों से भी, चंद बच्चे में बच्चों के बीच बैठ गया था, और आप हजरात से दरख्वास्त ये है कि आप अपने यहाँ अपनी फैमिली के, अपने मोहल्ले के जितने जान पहचान वाले हैं उन लोगों को ये सब व्हाट्सएप पर और हमारे वेबसाइट पर
अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में दे दिया गया है। तो बच्चों को ये करें, एक सिंपल सा 5-6 कॉलम्स का मैं समझता हूँ फॉर्म है, ऑनलाइन वो फॉर्म भर दें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। जब मार्च में उनका सेशन ख़त्म हो जाएगा तो ईद के तीसरे या चौथे दिन 14 अप्रैल हम लोगों ने प्लान किया है अभी, अगर इलेक्शन ने डिस्टर्ब नहीं किया तो 14 अप्रैल को होगा, और अगर इलेक्शन आ गया तो हम उसको आगे पीछे कुछ आगे ही बढ़ाएंगे 14 अप्रैल के बाद। उस दिन ये एग्ज़ाम इन 300 सेंटर्स पे होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद जून में रिज़ल्ट आ जाएंगे जो कि वेबसाइट पर पड़ जाएंगे। बच्चों को ये आराम हो जाएगा, उनके वालिदैन को। बहुत हम लोग आमदन इसको पब्लिसाइज नहीं करते हैं कि सब बच्चे अपना अपना रिज़ल्ट जान लें और वो कंपेयर कर लेंगे कि जो हमारा स्कूल है, हमारा कॉलेज है, वो हमें कितने मार्क्स दे रहा है और हमें यहाँ वही सिलेबस है। तो उनको ये अंदाज़ लग जाएगा कि हम पढ़ाई में ठीक हैं, बहुत सी पीछे हैं या मीडियाकर हैं। तीसरी चीज़ इसमें एक और भी हम लोगों ने कोशिश की और किया भी, और इंशाल्लाह आपकी भी करेंगे। जब हम ये टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट के बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं, जो हमें कैरियर काउंसलिंग में हेल्प करता है। और ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो मार्क्स तो बड़े अच्छे ला रहा है मगर जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है वो उतना अच्छा नहीं है अगर कहीं पर, तो फिर हम कोशिश करते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं कि जिस तरीके का मेहनती और जैसा जीनियस और इंटेलिजेंट बच्चा है उसको हम वैसे ही इंस्टीट्यूशन में दाखिल कर सकें, और उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं लोकल लोगों की मदद से, या तौहीद मुस्लिमीन ट्रस्ट उसमें ख़ुद भी हेल्प करता है ताकि उससे उसका बेटर अचीवमेंट और रिज़ल्ट हो सके। आप सब हजरात से इस सिलसिले में हम लोगों की दरख्वास्त और ये है कि आप हमें ताउन करें, अपने जान पहचान के, अपनी फैमिली के, अपने रिश्तेदार के बच्चों को सिर्फ ये कहें कि बेटा इसमें आप फॉर्म भर दीजिए ऑनलाइन, कोई फ़ीस नहीं है और ना एग्ज़ाम में अपियर होने की कोई फ़ीस है। आप बैठें, फॉर्म भरें और एग्ज़ाम में अपियर हों और अपना रिज़ल्ट देखें और उसकी बेसिस पर आगे चलें। तो जाहिर है कि TMT हर जगह ये नहीं काम कर सकता, तो आप सब की मदद हम लोगों को ज़रूरी है और आप लोगों से ही मदद की हमारी दरख्वास्त है। वस्सलाम वरहमतुल्लाह। जहाँ तक मोमिनीन के इस प्रोग्राम से जुड़ने की बात है, उसके फॉर्म्स यहाँ मौजूद हैं। ये स्टूल पे रखे हुए हैं, आप इन फॉर्म्स को लेके भर दीजिए और इमामबाड़े में जब भी आपके पास फुर्सत हो उसे आप दे सकते हैं। दूसरी इससे आसान बात यह है कि जो इमामबाड़े का सोशल मीडिया है उस पे ये फॉर्म ऑनलाइन मौजूद है। आप उस फॉर्म को भर के ईमेल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे यूनिटी की, तो यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन भरने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रिंटेड फॉर्म मौजूद हैं, इनको आप लेकर के भर दीजिए। और देखिए ऐसा है कि ये जो चैम का एग्ज़ाम है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये एक थर्मामीटर है कि आपके बच्चे की स्किल कहाँ पे है, जिस क्लास में पढ़ता है उसमें उसकी स्किल कितनी है। और सबसे अच्छी बात जो हाँ समझ अच्छी लगी थी, जिससे हम कायम भाई से जुड़े और उनसे हमने कहा कि भाई ये हमारे इमामबाड़े में एक प्रोग्राम कराइए, उसमें एक बात ये कही गई थी कि जो कोई भी एग्ज़ाम होगा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। हमें ये देखना है कि जो फोर्थ आया है वो फर्स्ट क्यों नहीं आया, जो फिफ्थ आया है वो सेकंड क्यों नहीं आया, जो सिक्स्थ आया है वो थर्ड क्यों नहीं आया। इससे हमें उन्हें पिक करना, उन बच्चों को जिनकी देखिए कौम का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जब तक नहीं तब तक जो है ये आगे नहीं हो सकता है। और अब तो स्कूल भी वाकई इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि आपके बच्चों को जो मार्कशीट मिलती है उसमें पेरेंट को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा चैंपियन है, इसने तो बड़े कमाल दिखाए हैं। लेकिन जब वो अपनी कैरियर की फील्ड में आता है या एग्जामिनेशन, तो उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसके बाद फिर क्या है कि भाई अच्छा एक प्रॉब्लम ये है कि अच्छा BCom कर लें कि BA कर लें कि MA कर लें, मतलब
کوئی ویژن نہیں ہے. تو اس پہ نجم الحسن رضوی صاحب جو اس کے جنرل سیکریٹری ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے, کیریئر ڈیولپمنٹ یا اسکل ڈیولپمنٹ پہ. آپ حضرات ان کی باتوں کو سنیں. ابتدا میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں حسینی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا, سارے اراکین کا, بالخصوصاً محترم اختر صاحب کا, ظہیر صاحب کا, قائم رضا صاحب کا, احمد علی صاحب کا, کہ جنہی نے اس ضرورت کو سمجھا اور ٹی ایم ٹی کو یہاں پر انوائٹ کیا کہ ٹی ایم ٹی اور اس کی ٹیم آ کے یہاں پر اپنے جو پلانز ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھیں. کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے, بلکہ ایک چیز کو کریکٹ کرتے چلیں, کہ جب بھی ٹی ایم ٹی کا نام آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایم ٹی جو ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو کہ پسماندہ ہیں یا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. مگر ٹی ایم ٹی کا ویژن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پسماندہ بچوں کو یا جو فیس نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, بلکہ براڈر ویژن یہ ہے کہ قوم کا ہر بچہ جو ہے وہ جو وقت کا تقاضا ہے اس کے حساب سے آگے بڑھ سکے اور اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو کہ وہ آنے والے سالوں میں وقت کا جو تقاضا ہے اس کا سامنا نہیں کر سکے. تو اس ویژن کے ساتھ یہ نہیں دیکھیے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے. اکثر اچھے گھروں کے بچے بھی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ بنیادی وجہ سے, اور اس میں مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا, ان کو اسیس کرنے والا, ان کے ٹیلنٹ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. جیسا ابھی مختلف لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں مارک شیٹ کے اوپر. اسکول نے جیسے مارکس دیے اسی کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بچے کا مستقبل لکھ دیا گیا ہے. مگر ہمارا ماننا یہ ہے, اور ماہرین جو ہیں ایجوکیشن کے ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ جو ابھی اسسمنٹ ہم لوگ کا ہو رہا ہے اس شکل میں, مارک شیٹ کی شکل, اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر, اس کو اگنور ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بیسس پر ہمیں بچے کو جو ہے وہ ڈیمورلائز نہیں کر دینا چاہیے, اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے. دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگ بچے کو بنا اس کے ٹیلنٹ کو دیکھے ہوئے, بنا یہ سمجھے ہوئے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, اس کے اوپر کچھ چیزیں تھوپنے لگتے ہیں. دوسری سائڈ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ صحیح جگہ پر جا کے رائے مشورہ نہیں لیتے ہیں, بلکہ اپنے دوستوں سے, یاروں سے, رشتہ داروں سے کچھ سمجھ کے اسی راستے پر چل دیتے ہیں کہ جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ٹیلنٹ ہے, ان کی ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو اس سے, مگر اس چیز کو غور نہیں کرتے کہ وہ ان کا خود کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اور وہ اسی سمت میں اندھے کی طرح چل دیتے ہیں. تو یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے. تیسرا جو نقصان پہنچ رہا ہے ہم لوگوں کو وہ پہنچ رہا ہے کمرشلائزیشن سے. ہر اسکول جو ہے وہ کمرشلائز نہیں ہے, مگر اکثریت اب دیکھی جا رہی ہے کہ اسکول جو ہیں وہ ایک بزنس بن گئے ہیں. اسکول سے لے کے کالجز یہاں تک جو پروفیشنل کورسز فراہم کر رہے ہیں بچوں کو وہ بھی کمرشلائزڈ ہیں. ان کی نظر میں بچے کو جو ہے وہ صلاحیت, اہلیت, نالج, اسکلز دینا نہیں ہے, بلکہ ان کا ایک پوائنٹ پروگرام یہ ہے کہ ان کا کس چیز میں فائدہ ہے اور کتنی ان کی آمدنی ہے. تو اس لیے وہ بچوں کو جو ہے وہ طرح طرح سے جو ہے وہ ان کو لبھاتے ہیں, پوری ایڈورٹائزنگ کیمپین رن کرتے ہیں, پورا پروموشن کیمپین رن کرتے ہیں, اور ان کو اسکولی سے جو ہے جب وہ انٹر میں پہنچتے ہیں تو ان کو اپنی طرف جو ہے وہ گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے خود معاشرے میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ بچے کا نمبر جو ہے میتھس میں فرض کریے کہ 50 ہیں, 45 ہیں, اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ انجینئر بننے کا نہیں ہے, مگر کیونکہ اس کے پاس چوائسز نہیں ہیں, اس نے کبھی یہ نہیں سمجھا ہماری صلاحیت کیا ہے, وہ 45-50 نمبر لانے کے باوجود بھی سائنس اور میتھس میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. اس کے والدین جو ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک دن انجینئر بن جائے گا. مگر یہ بتائیے کہ آپ نے خود معاشرے میں اب بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے, ہم لوگ تو روزانہ دیکھ رہے ہیں
کہ انجینئرنگ کیے ہوئے MBA کیے ہوئے بچے جو ہیں وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جاب نہیں ہے. آپ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے؟ انجینئرنگ کرنے والے بچے جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں صرف اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے, یا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اطمینان بخش نہیں ہے. تو لہٰذا اس بات کی کوشش کرنا ہم سب کو مل کے ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں, ان کی صلاحیتوں کو جانیں, ان کی حوصلے افزائی کریں, ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں, تاکہ بچے جو ہیں وہ کل کے لیے تیار ہو سکیں. جب کل کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کل کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں بھی نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے کہ کس تیزی سے یہ کل بدل رہا ہے. ہم لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی آج بھی وہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, لائر بنے گا, بینکر بنے گا. اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں. اور یہی صورتحال جو ہے کچھ بچوں کی بھی ہے. بچوں کے پاس چوائسز جو ہیں بہت لمیٹڈ ان کو نظر آتی ہیں. ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں کتنی چوائسز اویلیبل ہیں, وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ زمانہ جس تیزی سے بدل رہا ہے اس زمانے کا اندازہ جو ہے نہ ہم کر پا رہے ہیں نہ ہمارے بچے کر پا رہے ہیں. اور آنے والا جو زمانہ ہے یہ یقین جانیے جس تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں, تو چیلنجز, کمپٹیشن دن پہ دن بڑھتا ہی جائے گا, یہ کم نہیں ہوگا. بہت سارے پروفیشن کہا جاتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ختم ہو جائیں گے. 10 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو نہ دکھیں, AI کے ذریعے جو ہے ڈائگنوسس ہو رہی ہو آپ کی بیماری کی, اور تدارک بھی اسی طرح سے نکل رہے ہوں. ہو سکتا ہے بہت سارے پروفیشنز جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو جائیں, اور اس کے برعکس بہت سارے پروفیشنز نئے آ جائیں. تو ایسے حالات جب تیزی سے بدل رہے ہیں, اچھا چینج بھی جو ہے وہ اس کا بھی ایک نظام ہے. جو چینج باہر کے ممالک میں جو ڈیولپمنٹ جہاں زیادہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے, وہاں جو چینجز آتے ہیں انڈیا میں اس کے بعد پہنچتا ہے. فرض کریے بڑے شہروں میں پہلے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, اور چھوٹے شہروں میں بعد میں پتہ چلتا ہے. تو یہ ڈیوائڈز ہیں بیسکلی. تو یہ جو ڈیوائڈز ہیں ان کو ہمیں فل کرنا پڑے گا, برجز بنانا پڑیں گے, اور برجز جبھی بنائیں گے جب ہم خود اس کے بارے میں اویئر ہوں. ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ معلومات نہیں رکھ سکتا ہے, تو ہمیں اس کے ایکسپرٹس کا سہارا لینا پڑے گا. مگر اس چیز کو سب کرنے کے لیے ہمیں آرگنائز ہونا پڑے گا. اگر ہم لوگ ہر یہی چیزیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے انڈیویجول لیول پر کریں گے تو وہ پاور نہیں پیدا ہو پائے گا, پیسہ بہت خرچ ہوگا, نتیجہ ہو سکتا ہے اتنا نہ آ پائے. تو لہٰذا ایک ٹیم کی حیثیت سے مرکزیت آپ کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گی. یہاں جیسے اتنا بڑا اتنا اچھا مرکز آپ لوگوں نے بنایا ہے, بزرگوں نے آپ یہاں کے بنایا ہے, تو اس کو جو ہے پوری طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے ٹیم ممبر جو ہیں بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ انرجیٹک ہیں, بہت ویژنری ہیں, اور وہ بات کو سمجھتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا یہ ہے آپ لوگ ان سے رابطہ کریے. ہمارے اختر بھائی ہوں, ظہیر صاحب ہوں, قائم رضا صاحب ہوں, عابدی صاحب ہوں, آپ سب مل کے, اور سب سے بڑی چیز ہمارے مولانا صاحب درمیان نہیں ہیں ابھی, قمر عباس صاحب, ویسی اسکالر کی شخصیت جو رہبری کر سکتا ہے, تو وہ ان کے خطبہ ہم نے سنا, بہت ہی معیاری خطبہ تھا اور بہت ہی ڈائریکشن دینے والا تھا. تو آپ لوگ سب مل کے جو ہے وہ اس مرکز کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہب بنا سکتے ہیں, جہاں بچے جو کم سے کم علی گنج کے جتنے بھی بچے ہیں یہاں آ کے ان چیزوں کو پورا کر سکیں جو ان کی زندگیوں کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے. اب یہاں پر آ کے ہم کچھ چیزوں کو بتائیں گے. ہمارے نہال صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ چیمپس جو کمپٹیشن رکھا گیا ہے یہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ ہم لوگ چند بچوں کو انعامات دیں,
جو کہ ایکسل کیے ہیں اور وہ انعامات دینے کے بعد بس جو اپنے گھر چلے جائیں اور ان کو تھوڑی سے لوگ تالی بجائیں، نہیں. یہ امتحان جو ہے یہ اس کی فکر یہ رکھی گئی ہے، یہ ڈائگنوسٹک رکھا جائے تاکہ جیسا اختر بھائی نے کہا کہ یہ چیز یہ جو ہے ایک تھرمومیٹر کی طرح ہے کہ آپ کا تاپمان بتائے کہ آپ کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول، اسٹڈیز کا لیول جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ جب ہی سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم بچوں کی انالیسس کریں گے ریزلٹ کی، تو ہمارے لیے وہ بچے، ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے جو بچوں نے ایکسل کریں گے، مگر زیادہ تر کام ہونے کی ضرورت جو ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جو کہ اس میں پرفارم نہیں کر پائے ہیں، جو ایوریج ہیں، بلو ایوریج ہیں. جیسا ابھی پھر سے کہا گیا یہ چیز کہ جب تک ہم لوگ کچھ لوگوں کو لے کے آگے چلیں گے تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. ایک جو آج کل بہت مشہور ہے محاورہ، سب کا ساتھ اور سب کا وکاس. تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کا وکاس کرنا ہے. جتنے بچے، کوئی بچہ ہمارے پیچھے چھوٹنا نہیں پائے، تو جب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے جو پلاننگ ہم لوگوں نے سوچی ہے، جو ہماری ٹیم نے بنائی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم لوگ سکسیزفل ہو جاتے ہیں ہر جگہ جہاں جہاں اپنی پاکٹس ہیں وہاں پر کچھ سینٹرز قائم کرنے کے لیے، اور ان سینٹرز کے ذریعے ہم لوگ کچھ چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. جیسے ایک چیز ہے کہ اسی رزلٹ میں سے نکل کے آیا کہ دیکھیے اہم چیز کیا ہے، آپ سب اسکول سے پڑھ کے کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں، جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں صحیح کریں گے کہ اگر ہماری میتھس، ارتھمیٹک اور انگلش اگر صحیح ہو جائے تو سمجھیے ہم نے آدھی لڑائی جیت لی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور سے بچے جو ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ میتھس میں کمزور ہو گئے تو ان کو ہر چیز جو ہے وہ پہاڑ نظر آتی ہے. انگریزی اگر اچھی نہیں ہے تو امتحان میں کویشچن پوچھا جا رہا ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک لیول. دوسری چیز انگریزی اچھی نہیں ہے، اس لیے آنسر آنے کے باوجود بھی اپنے آنسر کو صحیح طرح سے نہیں لکھ پاتے ہیں. تو دو بنیادی چیزیں ہیں، انگریزی اور میتھس، جس کے حساب اگر آپ ہم پختہ ہو گئے ہمارے بچے تو یہ سمجھیے آپ نے سارا پالا جو ہے وہ مال لیا. پھر آپ کے لیے کاسمیٹکس کچھ محنت کر کے آپ اچھے کمپٹیشنز کو بیٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دوسرا کمرشلائزیشن جو ہے وہ ہے ٹیوشنز کا. کہ کوئی بچہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ہم لوگ کا ایک فری ایجوکیشن پروگرام ہے جسے UEP کہتے ہیں، اس میں ہم نے جا کے دیکھا، پیرنٹس سے بات چیت کی، گھروں پر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تو ان کو فری پڑھا رہے ہیں، ان کو بکس، یونیفارم، سب کچھ TMT فری دیتا ہے، مگر ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے اوپر ٹیوشن لگائے ہوئے ہیں، اور جس سے ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں وہ ان سے 200 300 500 حیثیت کے مطابق لے رہا ہے. مگر یہ یقین جانیے کہ وہ ٹیوشن پڑھانے والے کو خود میتھس نہیں آتی ہے، خود انگریزی نہیں آتی ہے. اچھے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹیوشن پڑھانے والے آتے ہیں، ہمیں پھر کریکٹ کریے گا آپ لوگ سب، اگر جو اچھے گھروں کے لوگ ہیں وہ اپنے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، وہ ہزاروں خرچ کر رہے ہیں ٹیوشن کے اوپر، وہ ٹیوٹر جو ہے وہ پڑھانے والا اس طرح سے آتا ہے، ایک تو یہ چلا ہے کہ 10 لوگوں کو، 12 لوگوں کو ایک ساتھ پڑھا رہا ہے، تو انڈیویجول کی پرابلمس کو کہاں وہ کیٹر کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ صرف ہوم ورک کرا رہا ہے، وہ بچے کے کانسیپٹس نہیں کلیئر کر رہا ہے. جو اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے اس کو کمپلیٹ کرا دیتا ہے بس. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سینٹر کے اوپر اگر ہم لوگ صرف اپنے بچوں کی بنیادی چیزوں کو دور کریں، سب سے پہلے اسیس کریں کہ کہاں پر ان کی کمزوری ہے. جیسا ابھی مینشن کیا گیا کہ اکثر بچے ہیں، 5ویں کا بچہ ہے مگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو 3 کلاس کی میتھس نہیں آتی ہے اور 3 کلاس کی انگریزی نہیں آتی ہے. تو ایسے ٹولز اویلیبل ہیں ہم لوگوں کے پاس، وہ ہم لوگ فراہم کر سکتے ہیں جب آپ کا سینٹر اسٹیبلش ہو جائے گا، کہ جس میں آپ بچوں کو جو ہے وہ ان کی نیومیریکل اسکلس کو اور ان کے کمیونیکیشن اسکلس انگریزی میں آپ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی نیو مضبوط ہو جائے. دوسری جو ضروری چیز ہم لوگوں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بچوں لٹریٹ ہوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کا ہم نے کبھی انٹریکشن نہیں کیا کہ بچوں کے ساتھ رکھیے گا تو اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے، آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں. وہ ہے کمپیوٹر لٹریسی. کمپیوٹر آج کل بنیادی چیز ہے پروگریس کے لیے،
اور ہم نے کم سے کم اپنے طرف دیکھا، اپنے اسکول میں دیکھا، اپنے جو پروگرامز ہیں اس میں دیکھا کہ ہم بات پروگرامنگ کی نہیں کر رہے ہیں جب کمپیوٹر لٹریسی کی کرتے ہیں، بیسک ایم ایس آفس کا یوز کرنا تاکہ آپ کو کمپیوٹر پر کام کرنا آ سکے، لکھنا، ایکسل کو یوز کرنا اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، ای میل، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال یہ کرنا. مگر اکثریت بچوں کی جو ہے وہ نہیں جانتی ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس زمانے میں ہر کام کمپیوٹر پر ہو رہا ہے اور ہمارے بچے نہیں کر پا رہے ہیں تو کتنے پیچھے بچے ہیں. تو کمپیوٹر سینٹر جس میں صرف کمپیوٹر لٹریسی بچوں کو سمجھائی جائے، وہ وقت نکالیں، آ کے ایم ایس آفس سیکھیں، اس کے بعد ان کی دلچسپی ہو اس کے آگے اور پڑھیں، مگر ایم ایس آفس آنا ضروری ہے. تیسری چیز جو بتائی گئی، کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. کیریئر کاؤنسلنگ ہم لوگ عام طور سے اگر کراتے ہیں تو کراتے نہیں ہیں، اگر کراتے بھی ہیں تو ہم لوگ 12th میں پہنچ کے جب ہم لوگوں کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو کسی سے رائے مشورہ لینا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. مگر یہ چیز بہت پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے. اس کو بہت ہی بریفلی بتائیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کو خود یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے. وہ نہیں یہ جانتا کہ اس کے اندر صلاحیت جو ہے وہ اچھا آرٹسٹ ہے، ہو سکتا ہے اچھا وہ کھانا پکانا جانتا ہو سکتا ہے اچھا ڈیزائنر وہ ہو سکتا ہے کمپیوٹرز میں بہت اچھا دماغ اس کا چلتا ہو، کریٹیو بہت ہو سکتا ہے کہ وہ میتھمیٹیکل اسکلز اس کے بہت اچھے ہو سکتا ہے کہ اس کی دلچسپی بایولوجی کی طرف ہو. کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، مگر آپ کو اپنی صلاحیت کو جاننا ہوگا. جب صلاحیت کو آپ جان لیے گا تو اس صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے آج کے زمانے میں ایک کورس موجود ہے. کھانا پکانا، شیف جتنے 5 اسٹار ہوٹل ہیں اس میں شیفز جو ہیں وہ عورتیں ہیں، سب مردی تو ہیں. ڈیزائنرز، اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کورسز ہیں ڈیزائننگ کے، نیفٹ ہے، نیشنل اسکول آف ڈیزائنز ہے. اس طرح سے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، مگر صرف یہ کہیں گے ہر صلاحیت کے لیے کورس ہے اور اس کورس پورا کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اب یہاں پر جب انسٹیٹیوٹ کی بات آتی ہے تو بچوں خاص طور سے سنو، آپشنز 2 ہوتے ہیں. ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیب جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جا کے وہ کورس کریے اور لاکھ سے لے کے کروڑ روپے تک خرچ کریے. یا آپ کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے کہ آپ کمپٹیشن میں آئیے اور کمپٹیشن بیٹ کر کے اعلیٰ محکمے تک پہنچیے اور انسٹیٹیوٹ تک پہنچیے اور وہاں جا کے جو ہے وہ آپ ایڈمیشن ہو اور وہاں سے نکلیے. دونوں کے بیچ میں بریفلی ڈسکرائب کر دیں آپ کو کہ جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں 80% انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ آپ کو جو دے رہے ہیں وہ امپلائبلٹی کی طرف نہیں لیے جا رہا ہے. آپ کو امپلائبلٹی ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر جب کمپٹیشن کے ذریعے آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جائیے گا یا جو پرائیویٹ اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں جائیے گا تو آپ کو پھر جاب بھی ملے گی اور آپ کو وہ آبجیکٹیو اچیو ہوگا جس کے لیے آپ کے والدین خواب دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے تیاری کریے گا، اپنی صلاحیت کو جانیے، کورس کو چنیے اور پھر آپ صحیح جگہ سے اس کورس کو کریے، جب جا کے آپ اپنے کو آپ کو امپلائیبل بنا سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک کیریئر کاؤنسلنگ کا وہ سلسلہ ہے جو کہ میرے لحاظ سے جو ہے وہ کلاس 7 یا 8 سے شروع ہو جانا چاہیے تاکہ بچے اپنے آپ کو صلاحیت دیں. تو اس کا بھی چیز ہے. تو ان سب چیزوں کو مختصر کرتے ہوئے یہی آپ سے کہیں گے، سب سے پہلے تو آپ لوگ آرگنائزڈ ہوئیے. اس سینٹر کے جو اراکین ہیں، جو سوسائٹی کے آپ کے اراکین ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیے اور اپنے بچوں کو اس سینٹر سے جوڑیے تاکہ اس سینٹر میں وہ سارے کام انجام دیے جا سکیں جو بچوں کے لیے مستقبل کو قوی بنا سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کو کل کے لیے تیار کر سکتے ہیں. TMT جو ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے. اگر بچے ایک ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے ہمارے کمپٹیشن میں، یا ادروائز آپ نے ریئلائز کیا کہ بچہ بہت ذہین ہے اور اس کو جو ہے وہ اسکول ابھی اچھا نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ جو والدین ہیں اس کو افورڈ پوری طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو گیپ بھی TMT فل کر سکتا ہے.
बच्चे को कोचिंग दिलाना, काउंसलिंग, ये जो आपको बेसिक हमने न्यूमरेसी और लिटरेसी की बात की, इसके लिए प्रोफेशनल तरीके से जो वर्कशीट्स हैं और जो ट्रेनिंग है वो फराहम कर सकते हैं। मगर उन सब चीज़ें जब ही शुरू होंगी जब आप मिल के बच्चों को जोड़िए, इस सेंटर से खुद जुड़िए और इसको जो है वो सिर्फ फोकस कराइए कि कल की जनरेशन जो है वो हमारी इतनी अच्छी तैयार हो कि इस सेंटर जो है वो मल्टीप्लाई करे, यहाँ के लोग जो हैं वो खुश और आगे बढ़ें और सही में हम लोग जो हैं वो अहमद तहरीन अलैहिस्सलाम का जो है वो मकसद पूरा कर सकें। तो इसके साथ फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतना टाइम निकाला और हम लोग के बीच में आए। गुजारिश यही है कि जो लोग नहीं आ पाए हैं उन तक ये बात को पहुंचाइए, कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए कि ये चैम्प कंपटीशन जो है ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी कंपटीशन नहीं है जिसमें चंद इनाम दे के ये ख़त्म किया जाएगा। ये हर साल कंपटीशन होगा और कोशिश यही होगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम लोगों को कामयाब करे और हम लोग सब मिल के अपने बच्चों की मुस्तक़बिल को जो है वो आरास्ता कर सकें ताकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसका ये सामना कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नजमुल हसन साहब अपना तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का विज़न बता रहे थे। देखिए, हमको इसके लिए विजनरी बनना पड़ेगा और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने एक बार ये कहा था कि देखिए ये इमामबाड़ा जो है इसको हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको एक इस्लामिक सेंटर की तरह डेवलप किया जाए। मुझे लगता है कि वो दिन करीब आ गए जब हम इस इमाम बारगाह को इस्लामिक सेंटर की तरह डेवलप करें और हमारे बच्चे उससे फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ हम नजमी साहब को ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्पेस नमाज या आज़ादारी के अलावा मौजूद है उसको आपके मशवरे से हम फुल्ली यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह और हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ें। देखिए, ये भी मजहबी काम है। आपसे किसने कहा है कि इल्म सीखो चाहे चीन जाना पड़े? अपने बच्चों को अपने ज़माने के हिसाब से न डेवलप करो। ये किसी दूसरे दौर के लिए हैं। जो नजमी साहब ने कहा ये मौला अली का कौल है। तो ऐसा है कि ये जितना भी डिस्कशन है ये इसमें कोई चीज़ अन इस्लामिक नहीं है। हम वही अपने अक़ीदे की रोशनी में इसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर अहमद अली साहब आपको बताएंगे कि आप इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं। मोमिन अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जितने भी स्पीकर्स ने बोला वो या तो सोसाइटी से जुड़े हुए थे या टीएमटी से जुड़े हुए थे, पर मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो भी प्रोग्राम चल रहा था काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है। कुछ चीज़ें मैं ऑफ कोर्स रिपीट करूँगा, कुछ चीज़ों को रिपीट करने का फ़ायदा भी होता है। ये जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की चैम्प्स की बात हो रही है, ये मुझे ख़ास करके बच्चे जो हैं उनको बता दूं कि इस तरह के टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस जो हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं और इसको कोई भी कंट्री हो उसकी गवर्नमेंट्स तक कराती हैं, गवर्नमेंट के फंड से होते हैं। और एक बहुत अच्छी डेटा आपसे मैं शेयर करूं, आज तक जितने भी नोबेल लॉरिएट्स हुए हैं और या फील्ड मेडल हुए हैं या इस तरह के जो अवार्ड विनर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो सब वो हैं जिन्होंने अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जैसी चीज़ें जीती हैं। जैसे साइंस ओलंपियाड ले लीजिए, तो कोई भी नोबेल लॉरिएट आप ले लीजिए, उसने साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल ज़रूर आया होगा उसका अपनी स्कूल लाइफ में। या कोई भी फील्ड मेडलिस्ट ले लीजिए, उसको गोल्ड मेडल मैथमेटिकल ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर से मिला होगा। तो ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की ये अहमियत है, पहली चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो चैम्प्स का एग्ज़ाम है
وہ لاسٹ ایئر جو کرایا گیا تھا وہ 22 سینٹر پہ کرایا گیا تھا. قریب 5000 اس میں بچوں نے اپلائی کیا تھا. 4000 کے آس پاس بچے اپیئر ہوئے تھے. ان آل 22 سینٹرز پہ جو ٹیم ہے وہ گئی اور وہاں پہ ان کو فیلسٹیٹ کیا اور جو بھی اور کر سکتے تھے آگے کی پلاننگ کیا. بہت انکریجمنٹ ملا, بہت سپورٹ ملی. اس بار تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. 30 سینٹرز پہ یو پی میں ایگزام ہوگا یہ, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے 10,000 پلس کا. تو اس کے لیے ایک جو اپیل ہے ہم لوگ جا کے ہر جگہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. اس کام کو ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو دوسری بات جو بتائی گئی ہے یہاں پہ, میں چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن ہے, آئیڈیا ہے جو ہماری کمیونٹی میں جو ٹیلنٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں ایٹ دا ارلیسٹ. اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹیلنٹ, ٹاپ ٹیلنٹ, ایوریج ٹیلنٹ اینڈ جو بلو ایوریج ہیں ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایسا پلان کر سکیں. دیکھیں ان کی ضرورت کیا ہے, اور یہ کام ہم نے آلریڈی کرنا شروع کر دیا ہے. پچھلے سال کا ڈیٹا کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور اس سال جو ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم اور اس کام کو اور اچھے طریقے سے پروفیشنلی جو ہے ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. ٹی ایم ٹی کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, ایکسپرٹائزیشنس اویلیبل ہیں, اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک گراؤنڈ لیول پہ ہم جا کے کام کر سکتے ہیں اور ہم ان بچوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جس کا ایک ایگزامپل جو ہے امیر حیدر صاحب نے بھی دیا اور نجیم بھائی نے بھی دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہمیں, ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس ہمیں ایسے ملتے ہیں اس کے اندر کہ وہ بیسٹ پرفارمنس ہے ان کا, پر وہ ایوریج اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو ہم ان کو پیرنٹس سے بات کریں گے, بھائی آپ ان کو پروگریشن اچھے اسکول میں ان کا ہونا چاہیے, اور اگر ان کو ضرورت ہے تو ٹی ایم ٹی کھڑا ہوا ہے سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے بیسٹ اسکول میں. یہ کام آلریڈی لکھنؤ میں کافی سالوں سے کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بچوں کو, پر ہم اسلام کو اس ایگزام کے تھرو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ان کی پرفارمنس سے, اور یہ کام ہم پورے یو پی لیول پہ جہاں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں 30 سینٹر اس بار بنائے وہاں پہ ہم لوگ کریں گے. اپیل بار بار کی جا رہی ہے, اس کی سپورٹ ہمیں آپ سے چاہیے. آپ کا تعاون کے بنا یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو یہاں پہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آف کورس پورے علی گنج کی جو بھی پاپولیشن ہے وہ تو نہیں ہے. پہلی چیز تو کہ ایک سروے فارمز, اس کی ابھی تک ذکر نہیں ہوا ہے, اس کے ایک پیرل کوشش اور چل رہی ہے کہ ایک سروے فارم یہاں سے سرکولیٹ کیا گیا ہے سوسائٹی کی طرف سے. وہ آپ نے میرے خیال میں گروپ میں کر دیا ہے, اور اس کا ایک فارم یہ بھی رکھا ہوا ہے. تو بہت ہی سمپل سا فارم ہے. کوشش کریے کہ ہر فیملی علی گنج, وکاس نگر, گومتی یا جو ایڈجوائننگ ایریا ہے ہمارا جانکی پورم یا سیتاپور روڈ کا یا نیو حیدرآباد کا ایریا ہے, ایٹ لیسٹ اتنا ایریا ہم لوگ کور کرتے ہیں. اس میں کوشش کریے کہ کوئی فیملی ایسی نہ بچے. یہ ایک ہم لوگ آج یہاں سے اٹھے تو اس ذمہ داری کو لے کر کے اٹھے کہ کوئی بھی فیملی ایسی نہ بچے اس پوری اتنی لوکیلٹی میں جو کہ اس فارم کو فل نہ کرے. وجہ کیا ہے, میں اس بات پہ زور کیوں دے رہے ہیں, اس بات پہ زور اس لیے دے رہے ہیں کہ نجمی بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ٹی ایم ٹی کی جب بات آتی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو فائنینشیل سپورٹ کی بات ہو رہی ہے. جب ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو سپورٹ از ناٹ فائنینشیل سپورٹ. سپورٹ کی مطلب ایک n نمبر آف ٹائپ آف سپورٹس ہے جو کہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں جو سپورٹ ہے اس کی ضرورت وہ ایک جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے, جو فائنینشلی ویک ہے, اور ایک جو ملینر اور بلینر فیملی ہے, شاید سپورٹ کی ضرورت سب کو ہے. وہ نیچر آف سپورٹ بدلے گی تو سپورٹ کی ضرورت تو سبھی کو ہے. تو ہم وہ سپورٹ کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹائزیشن اویلیبل ہے. ہم کوشش کریں گے جو بیسٹ پاسبل ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو فارم جو ہے ہم لوگوں نے سرکولیٹ کیا ہے سوسائٹی نے, اور ہم اتنے ایریوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہر فیملی اس فارم کو فل کرے سو دیٹ ہمارے پاس انفارمیشن آئے اور ہم نیڈ بیسڈ پلان کو چاک آؤٹ کر سکیں. کچھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے.
جس میں ہم TMT کے سپورٹ لینا چاہیں گے وہاں پہ ہم TMT کے سپورٹ سے اس طرح کے ایک بالکل پن پوائنٹ ہو کر کے نیڈ بیسڈ پروگرام کو ہم کر سکیں. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اس کی ضرورت کیوں ہے, یہ اس کا بھی ذکر نجیب بھائی نے بھی کیا, بہت ہی ڈیٹیل میں کیا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ جو اسکول لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے, کل کے ٹائم میں آج کے ٹائم میں فرق ہے اور آنے والے ٹائم میں فرق ہے. میں نجیب بھائی کی بات کو ریپیٹ کروں گا صرف یہاں پہ کہ جو بھی ہم بچہ اسکول میں پرفارم کر رہا ہے, ہم مارک شیٹ کے اوپر کوشچن نہیں کھڑا کریں. ہم وہ باہر جا کر کے وہ پرفارمنس کیوں نہیں آ پا رہی ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اکیڈمکس میں بولتے ہیں بیونڈ دا ٹیکسٹ بک, بیونڈ دا کریکولم. تو ٹیکسٹ بک کے باہر جا کر کے بچے نے کیا کیا ہے اور کریکولم کے باہر جا کر کے بچے نے کیا کیا ہے, یہ بچے کا سکسیس جو اس کو باہر ملے گی وہ صرف اور صرف اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو بیونڈ دا ٹیکسٹ بک اور بیونڈ دا کریکولم کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی بات ہوتی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی. ہر پروفیشن کے لیے ایک اسکل کی ضرورت ہے. اسکل جو آج ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اس کی ضرورت نہیں ہو. اس کی بھی نجیب بھائی نے بات کی, ہو سکتا ہے کہ کل کو آج اتنے میڈیکل پریکٹیشنرز جو ڈاکٹر دکھ رہے ہیں, AI آ گیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کل کو وہ نہ دیکھے. یہ بات کہی جا رہی ہے, اس بات کو میں دوسری طریقے سے کہوں کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے, آج کی ڈیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 ملینس جابس ختم ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں. بٹ ساتھ میں یہ بھی تو ہے 90 ملینس جاب کریٹ ہوں گی. وہ جو ڈاکٹرز کی جاب ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کی جاب کریٹ ہوگی جو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ AI ایکسپرٹ بھی ہے. ایک ڈیزائنر کی جاب ختم ہو جائے گی, پر اس ڈیزائنر کی جاب کریٹ ہوگی جو ڈیزائنر اور AI ایکسپرٹ بھی ہے. اس ٹیچر کی جاب تو ختم ہو جائے گی جو کہ AI نہیں جانتا, بٹ ٹیچر پلس AI کی بات ہوگی. تو آپ دیکھیے لٹریسی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا نیچر کیسا چینج ہو رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر لٹریسی کی, مطلب ہم ابھی کہاں پر ہیں, اور آنے والے دنوں میں کمپیوٹر لٹریسی کا مطلب ہوگا AI اویئرنیس. تو ہمیں یہ جو فیوچر نیڈ ہے اس کو دیکھ کر کے اگر ہم نے آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ کو پلان نہیں کیا تو ہم کل کو سروائیو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. آج کی ڈیٹ میں بہت اسپیسیفک ہو کے بولوں, انڈین مارکیٹ میں جو بھی جابس اویلیبل ہیں وہ صرف اور صرف اسکل بیسڈ جاب اویلیبل ہے. ایک پرٹیکولر اسکل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے ایک اپارچونٹی اویلیبل ہے, اگر اسکل نہیں ہے تو جاب اویلیبل نہیں ہے. B.Tech ڈگری کے لیے کوئی جاب اویلیبل نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں انڈین مارکیٹ میں. B.Tech ڈگری ہولڈر کے لیے جاب اویلیبل نہیں ہے. ہاں, B.Tech ڈگری ہولڈر کوئی ایک اسکل ڈیولپ کر سکتا ہے, ایک پرٹیکولر لینگویج کا ایکسپرٹ ہے تو جاب اویلیبل ہے اس کے لیے. تو اسکل لیبرڈ ریکوائرڈ ہے انڈیا میں, اور جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. انڈیا میں جتنا اسکلڈ لیبر ریکوائرڈ ہے اتنا اویلیبل نہیں ہے. ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں, اس ڈیٹا کو. اگر ہم, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں اتنی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں چھوٹا سا ایگزامپل دے سکتا ہوں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کاسٹ اکاؤنٹنسی سبھی لوگ جانتے ہیں, مینجمنٹ اکاؤنٹنسی بھی اسی کا پیرل ایک ہے. مینجمنٹ اکاؤنٹنسی میں آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں 20,000 پروفیشنلز کی ضرورت ہے اور 20,000 پروفیشنلز اویلیبل نہیں ہیں. انڈیا میں ایکچوریل سائنس میں 10% ایکسپرٹس اویلیبل ہیں, 90% اویلیبل نہیں ہے, خالی پوسٹ پڑی ہے. ایک ایکچوری جو ہے 5 کمپنی کا کام کرتا ہے. n نمبر آف اسکلس ہیں. اگر ہم اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں تو ہم بٹ یہ ہے کہ ہم جب پلاننگ کریں گے, جو ہمارے پاس ڈیٹا جب اگر آ جائے, جس کی بار بار ہم اپیل کر رہے ہیں آپ سے, وہ ڈیٹا آ جائے تو ہم جو پلاننگ کریں گے وہ ہم الگ الگ اسٹریٹا اور الگ الگ گروپ کے لیے, ایک وہ بھی گروپ ہے جس کو کہ کمپیوٹر لٹریسی کی ضرورت ہے, MS آفس آنا چاہیے.
ایک وہ بھی ضرورت ہے جس کو کمیونیکیشن اسکل، جس کی لینگویج بہت اسٹرانگ ہے، بہت ہی ویک ہے. ایک وہ بھی گروپ ہے جس کی لینگویج تو ٹھیک ہے پر کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہے. ہم سافٹ اسکل کی بات بھی کریں گے، ٹیکنیکل اسکل کی بات کریں گے. ہر گروپ کو کیا ضرورت ہے، نیڈ بیسڈ ہم پروگرام کو پلان کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ضرورت کس چیز کی ہے. ہم ایک پاکٹ میں کام کر رہے ہیں. تو میں بار بار اپیل کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس انٹلیکچوئل کیپٹل بھی ہے، ہمارے پاس ایک اچھے عہدیداران بھی ہیں، اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جذبہ ہے جن کے پاس. تو نجیب بھائی کی جو اپیل ہے میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہم لوگ آرگنائز ہو جائیں. اگر ہم آرگنائز ہو جائیں تو یہ جو اسپیس ہے ہمارے پاس، ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہم چھوٹے سے پروگرام سے سٹارٹ کریں. چلیے آئیے نیکسٹ منتھ ہم ایک سنڈے کو ایک بچے کے لیے چلیے اسلامی کی کوئز رکھ لیتے ہیں. کم سے کم بچے کو پہلے ہم یہاں پہ سینٹر پہ لے کر کے آئیں، پھر ہم اس سے آگے کی بات کریں گے. ہم یہاں تک پہلے لے کر کے آئیں، کسی بھی بہانے لے کر کے آئیں. اگر ہمیں ایک پرٹیکولر پروگرام اناؤنس کرنے پہ نہیں آ رہا ہے، آئی ایم سوری کہ آج کی جو ہم نے اناؤنس کیا، ہمارا علی گنج کا 5-10% لوگ یہاں پہ اویلیبل ہیں. میں آئی ایم سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ایک اپروچ ہے ہماری، تو ہم کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈیں. اس بہانے ہم ان کو یہاں پر لے کے آئیں، اور جب وہ یہاں پہ آ جائیں تو ہم ان کو اپنا مقصد بتائیں. ہمیں ہر ٹرکس اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. میں آئی ایم سوری ٹو سے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں آئے گا تو ہم جا کر کے لے کر کے آئیں گے ان کو. ہم اس ایکسٹینٹ تک کام کرنے کو تیار ہیں. تو میرے خیال میں سبھی کچھ کہا جا چکا ہے. آگے کی پلان سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے سپورٹ کے اوپر، پر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو ہے کرنے کو تیار ہیں. اور جو میں سب سے آخر میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسپیسیفکلی چیمپ ایگزام جو ہو رہا ہے، اس میں ہمارے قائم بھائی نے انیشیٹو لیا ہے. تو ٹی ایم ٹی نے ایک کال دیا تھا علی گنج کے لیے، تو قائم بھائی آگے آئے ہیں. تو میں ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹی ایم ٹی کے بہاف پہ کہ انہوں نے لیا ہے، اور آپ کی سرپرستی میں، صدر صاحب کی سرپرستی میں، اور ہمارا میکسیمم پارٹیسپیشن اس لوکیلٹی سے بھی ہوگا. اور اگر ہو سکے گا تو ہم ایک سینٹر بھی اس ایریے میں کریٹ کر دیں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. اس کے بعد یہ پروگرام کافی حد تک جو ہے پورا ہو چکا ہے. بس 2 منٹ کا اور وقت چاہیے آپ سے کہ اتنے یہاں پر جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ جو ہے ابھی اس وقت پوچھ سکتے ہیں. نجمی صاحب اس کے لیے ہیں یہاں پر اویلیبل ابھی ہیں، تو وہ بتا دیں گے آپ کو. کوئی بھی کوئری ہو اس بارے میں وہ آپ پلیز آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. تنظیم نام ہے، تنظیم حسن رضوی، یہ صاحبزادے ہمارے منتظم 10th میں ہی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کا جیسے آپ نے بتایا، تو میں ان کو کروانا چاہتا ہوں، تو کہاں آؤں، کیا ہے، تو اگر آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیے، ابھی سب سے پہلے تو سب سے بڑا پہلا اسکل جو ان کو چیک کرنا ہے اور ان کو مضبوط کرنا ہے، وہ ان کے نیومریکل اور آپ کو ان کے کمیونیکیشن اسکلز، نیومریسی اور لٹریسی کو مضبوط کرنا ہے. ایک بار وہ مضبوط ہو گئی تو پھر انشاءاللہ یہ اپنے آپ کو آگے، پھر ان سے بات چیت کریے دوست کی طرح سے. یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ ان کا رجحان کیا ہے. ان کے اوپر تھوپیے نہیں کہ تمہیں انجینئر بننا ہے، یہ کرنا ہے، کچھ نہیں. یہ سوچئے کہ آج کل کے آپ کو ایگزامپل دینا چلیں کہ اتنے سارے پروفیشنز ہیں جدھر ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اور ہم لوگ دیکھ ادھر رہے ہیں جو سیچوریٹڈ ہو گئے ہیں. ہم لوگ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ بتائیے کتنے بچے ہمارے ڈیفنس میں جا رہے ہیں؟
आप थैंक यू तो आप ये कि आप एक डिफेंस है, तो अब ये कि एनडीए में बच्चे जाते नहीं, 12th के बाद एनडीए जाए तो गवर्नमेंट के खर्चे पर आप आला इंजीनियर बन सकते हैं, आला डॉक्टर बन सकते हैं। मेडिकल का तो आर्म फोर्सेस का अलग एग्ज़ाम होता है, मगर ये है कि हम लोग एकदम छू नहीं रहे हैं। अगर आप अपने क्रॉस सेक्शन निकालिए अपनी कम्युनिटी का, तो हर साल मेरा ख्याल है कि 5 बच्चे का बैठ जाते हो एनडीए के एग्ज़ाम में, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। नहीं होता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट के इतने सबसे बड़ा एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, नहीं जाते। पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम जो होते हैं आजकल के ज़माने में, पॉलिटेक्निक जो है वो सिर्फ ये नहीं कि एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, कोई कोर्स का नाम लिए उसका है, मगर हम लोग को लेवल्स ही नहीं पता कि आईटी जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स देता है, पॉलिटेक्निक जो है डिप्लोमा कोर्स का लेवल का देता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है डिग्री के देते हैं, और फिर इन सब में इंटीग्रेशन है। अगर आपने आज सर्टिफिकेट किया तो कल आप डिप्लोमा में कन्वर्ट कर सकते हैं लैटरल एंट्री के थ्रू, और डिप्लोमा वाला जो है वो डिग्री कर सकता है लैटरल एंट्री के थ्रू। किसी को नहीं पता। आपने बीटेक किया है, बीटेक के बाद ये सारी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, हम लोग का प्लानिंग है, मगर अफसोस की बात ये है कि हम लोग के पास जो है ना प्रोएक्टिव बच्चे जो हैं उनका लिंकेज नहीं है। हमें पता ही नहीं कि बच्चे क्या चाह रहे हैं और कहाँ पर गैप्स हैं। इनको एग्जाम्स वगैरह में जो भी होता है, मैं बोल रहा हूँ बेटा एग्जाम दो, बेस फेल हो पास हो, सबसे पहले इनकी आप बेस मजबूत करिए, उसके बाद करो। इन्होंने लास्ट ईयर चैंप का दिया था, 24 पोजीशन आई, देखिए। और कल इंशाल्लाह मैक्स स्टार का वो भी मौलाना कल्बे सादिक साहब का है, शायद ऑनलाइन है। जी जी कल उसका भी एग्जाम है। ठीक है, वो सब दें, मगर एग्ज़ाम में फेलियर से डिस्करेज ना हो। एक चीज़ बेटा याद रखना, तो डिस्करेज ना होना बेटा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेम्परेचर लेता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होता है, दवाई मिलती है, नॉर्मल हो जाता है कि नहीं होता है। जाते हैं, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर इलाज करता है, हम सही हो जाते हैं। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द बैड परफॉर्मेंस। आपका मकसद बेटा ये है कि आप उस चीज़ को अपने डायग्नोस्टिक्स करते रहिए, और फिर जो वीकनेस है उसके ऊपर गौर करके उस वीकनेस को दूर करिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। और किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, जब यहाँ से कोशिश ये करिए क्लैरिटी लेके जाइए। जी हमें जानना था कि ये प्रोग्राम बहुत सब जगह जा रहा है जी खदीजा टीवी के चैनल से जी या और यूट्यूब में भी चलेगा, तो आप वो भी बता दें कि कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ हमें देखिए, सबसे पहले मरकज़ियत जो है वो तो टीएमटी का ऑफिस है। टीएमटी के ऑफिस में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर उसको यहाँ लखनऊ में तो कोई सेंटर सिर्फ टीएमटी का सेंटर है, फिर जहाँ जहाँ चैम्प्स का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर था, वहीं पर जैसे यहाँ पर आए हैं, अपील कर रहे हैं कि आप इसको सेंटर बना लिए यहाँ इस महल्ले का, क्योंकि ये बहुत बड़ा महल्ला है, यहाँ से आप कैटर कर सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, कल्बे सलमान साहब, इनसे अभी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, तो इनसे भी हमने ये तस्करा किया, और ये हमेशा हर काम के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने कहा हम गोमती नगर में शुरू कर देंगे, इनके पास फराहम थी जगह, इन्होंने कहा कि हम कर देंगे, और इनका खुद और इनकी अहलिया जो है बहुत अहल है, उसको चला सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह देखिए, ये हम लोग को धीरे धीरे करके एक्सपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जिस बच्चे को ज़रूरत है वो टीएमटी के ऑफिस से रिजू कर लें। हमारे रिजवान साहब बैठे हैं, इनसे रब्ता कर लें, और यहाँ पर हम लोग जो है ना, एक फ़ोन नंबर आप दे दिएगा। हाँ, अगर वेब पेज के ऊपर जाएंगे tawheed.net, तो उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, और इवन चैम्प्स का भी सारे फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो जब तक ये सेंटर शेप में आता है, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं शेप में आ रहे हैं, तो जब तक वो नहीं आते हैं आप टीएमटी से डायरेक्ट रुजू कर सकते हैं। शुक्रिया। एक सवाल मेरा भी है जी नहीं, प्लीज़। कोशिश हमने की है अपने प्रोग्राम के जरिए इंतखाब, लेकिन हम कोशिश करते करते आगे बढ़ते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे इंटरेक्शन नहीं होता। आज प्रोफेसर अली अहमद साहब जो है बैठे हुए, पहली बार मैं मुलाकात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अभी हैदर साहब हैं, इनके बारे में पता ही नहीं लोगों को कि ये स्टेट रेवेन्यू सर्विस में कहाँ पे क्या पोजीशन थी। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कोलैबोरेशन हमारे चैनल के जरिए से जितना भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने कोशिश की कि आगे कैसे चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएं, चाहे वो किसी भी तरह से। तो एक ये कि हो या एकदम उसमें वो प्रोफेशनल्स हमसे जुड़े, और हम इस प्रोग्राम के जरिए, प्रोग्राम का नाम से भी हो सकता है, आगे बढ़ाएं। तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक खदीजा टीवी के काम
आज हमारा चैनल तकरीबन 48 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हुआ है। बहुत ही अच्छा। सिटी केबल पर है और इंटरनेट विजन है। तो यूट्यूब के जरिए कोशिश ये है कि हमारे अगर मीडिया कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़े तो हम अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपनी तरफ से देखिए, मीडिया के थ्रू बहुत कुछ काम हो सकता है। आपको खुद बताएं कि हम लोगों के पास कोई मीडिया नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इब्तिदा विंड चैनल ने की, हुसैनी चैनल आया और उसके ज़रिए काफ़ी कुछ, विंड चैनल तो काफ़ी कुछ काम कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका चैनल भी बहुत अच्छा कर सकता है। सिर्फ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसा ये आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने जो बताया, इसका आइडिया है कि जिसमें आप प्रोफेशंस से रूबरू होना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आप लिस्टिंग करिए उन प्रोफेशंस को जिनको फोकस करना चाह रहे हैं। जब लिस्टिंग कर ली उन प्रोफेशंस की, जो कुछ अगर चाहते हैं तो हम लोग भी आपसे वो लिस्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। फिर उसमें आप प्लग इन करिए उन लोगों को, हजरात को, कि जिनको आप समझते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो बच्चों को और आवाम को जो है वो अपना मैसेज उस शोबे का पहुंचा सकते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज हैं, आप बताइए, आपको ये बताएं कि खुद सिविल सर्वेंट नहीं, आज के टाइम में ये वो सारे काम कर रहे हैं रिटायर होने के बाद जो कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। इब्तदाई तालीम में आइए, बच्चों को ट्यूशन देते हैं, यही न्यूमरेसी लिटरेसी, ताकि उनकी न्यू मजबूत हो। सीनियर लेवल पर कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, उसके दोस्तों को, क्या पता कितने बच्चों को गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिला के उनको गवर्नमेंट में मुलाजमत दिला सके हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो। थोड़ा सा बस आप लिस्टिंग कर लिए प्रोफेशंस की, उसके बाद उन लोगों को प्लग इन कर लिए उस शोबे में, और उसके बाद आप अपने महीने में, साल में, हफ्ते में जो प्रोग्राम रन करते हैं, जो भी शेड्यूल हो, उसमें आप रिले करिए। एक तो वो होगा, फिर आर्काइव कर लिए उसको, आर्काइव करके आप उसके लिंक इवन तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट से भी वाबस्ता कर सकते हैं, ताकि उसके जो व्यूअर्स हैं वो उस लिंक पर जाएंगे, उससे फैज़याब होंगे। या कैरियर काउंसलिंग का कोई भी सेशन होगा, उससे आप बता दिएगा भाई ये लिंक है, इसमें वो गया, उसने कहा कि हमें ठीक है सिविल सर्विसेज के बारे में जानना है, क्लिक किया, उसमें 10 स्पीकर्स हैं, उसने उनके लेक्चर सुन लिए। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कोई सवाल नजमी साहब? देखिए रोज़ रोज़ नहीं आएंगे, आपके साथ मौका है। और कुछ सेक्टर्स में अभी जो है ग्रोथ बाकी है, इसमें हमारे वैकेंसी जहाँ पे बच्चे हमारे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और अभी बच्चे हमारे लाइक या हमारे कंपनी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है सेक्टर स्किल काउंसिल। उसमें 36 स्किल्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में उसमें कितना वर्क फोर्स की ज़रूरत है। अगर उस साइट पे जाएं तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं वो दिख सकती हैं, और उसमें क्या क्या आने वाले दिनों में कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें वही जो नजमी साहब ने अभी एक बात कही थी, कोई भी चीज़ जो है बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर स्किल हम एडवाइस कर सकते हैं, उसका फ़ायदा होगा कि नहीं ये इस पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं। इसलिए हमारा बच्चे से इंटरेक्शन और उस बच्चे का डेटा हमारे पास ज़रूरी है जी। हाँ, हम वो चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं, वो लिस्टिंग हम अवेलेबल करा देंगे, वो लिस्टिंग करा देंगे। इट्स ए गुड सजेशन। ख्वाब जो था वो आज पूरा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी दिन से चल रहा था। देखिए, कभी कभी एक छोटा सा मशवरा भी आदमी के कैरियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अभी प्रोफेसर साहब ने एक जुमला कहा, बियॉन्ड दी टेक्स्ट बुक एंड बियॉन्ड दी कैरिकुलम। अपनी जो किताब है उसके बाहर आपकी नॉलेज क्या है, और आपने जो कोर्स पढ़ा है उसके अलावा आप कुछ जानते हैं। देखिए, ये बहुत ही कंपटीशन का ज़माना है। जब आलिमों से बात करिएगा तो कोई ना कोई चीज़ तो समझ में आएगी। आपका कोई भी मिशन है तो उसके एक्सपर्ट से बात करिएगा तो वो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। अभी इस इमामबाड़े को ले लीजिए, मौलाना कल्बे सादिक साहब तशरीफ़ लाए थे और मजलिस पढ़नी थी। जब मजलिस हो चुकी तो हमने कहा कि इस इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन होना है और हमें पैसे की ज़रूरत है, आपकी तरफ से कोई मदद मिल सकती है। तो उन्होंने हमको जवाब दिया, इफ़ यू हैव विल टू डू इट
फंड्स आर नो प्रॉब्लम. और आप देखिए कि यहीं अलीगंज के लोग और विकास नगर के लोगों ने जो हदियात दिए हैं, इतना बड़ा इमाम बाड़ा बन के तैयार हो गया है. तो देखिए कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोशिश आपको कहीं करनी पड़ेगी, आगे आप ही को बढ़ना पड़ेगा. और अगर आप ये समझिए कि बच्चों की तरह पकड़ के हम कड़वी दवा आपके गले में उतार दें, जैसे बच्चे बीमार होते हैं तो उनको पकड़ पकड़ के दवा पिलाई जाती, तो ये काम इतना आसान नहीं है. अब हम एक कदम चले हैं, आप 4 कदम चलिए, आइए, सवाल जवाब करिए, पूछिए और उससे रास्ते निकलेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. और हम समझते हैं कि आज एक जो बहुत दिन से विजन में था लेकिन मिशन में नहीं बदला था, वो था बच्चों की तालीम और इस जगह को इस्लामिक सेंटर की तरह डेवलप करना. दूसरी बात, हम दोबारा भी नजमी साहब से ये अश्योरेंस देते हैं कि हमारे इमाम बारगाह में जो भी जगह उनको उनके काम के लायक पता चले तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका अगर उनका कोई प्रपोजल आएगा तो हम उसको भी हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखेंगे और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि वो पास हो जाएगी. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं आज के इस मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ाते हुए. हमारे साथ 2 अजीम तरीन शख्सियतें हैं, प्रोफेसर अहमद अली साहब और जो कि BBT यूनिवर्सिटी में हैं, और दूसरे यहाँ यानी यूपी स्टेट जो रेवेन्यू सर्विस के कमिश्नर जनाब अमीर हैदर साहब. हम दोनों से बात करेंगे क्योंकि मुख्तसर वक्त में हम उनके पैगामात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करें. सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आज के इस दौर में जहाँ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए लोग कॉमर्शलाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ख़ास जो आपका पैगाम होगा ख़ास तौर से बच्चों को, क्योंकि ड्रॉप आउट्स भी है, लेकिन उन बच्चों को कैसे एजुकेशन की तरफ प्रमोट किया जाए और ख़ास तौर से उनके पेरेंट्स को भी कैसे मोटिवेट किया जाए. आज की डेट में अगर एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है, सिर्फ एजुकेशन ही की बात नहीं करते, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें. और जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट भी आता है. डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन, हमारे पास जो भी हम परस्यूट है हमारा, वो अल्टीमेट एम है एक अच्छा करियर, और करियर के लिए एक सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है. तो बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होना एट द अर्लीस्ट और उसका टैलेंट को आइडेंटिफाई होना एट द अर्लीस्ट ज़रूरी है. जो हम चैम्प की TMT की एक इनिशिएटिव है, उसका असल मकसद यही है कि एट द अर्लीस्ट बच्चे का हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लें और उसके इंटरेस्ट को देख लें, ताकि हम उसको उसी राह में एक डायरेक्शन दे सकें, ताकि वो आने वाले दिनों में एक अच्छा करियर की तरफ कोशिश करे और उसमें कामयाबी हासिल करे. और अगर हमने उसकी चॉइस का ख्याल रखा तो उस बच्चे ने जो भी करियर अगर चूज़ किया है उसमें वो डेफिनेटली सक्सेस होगी और वो आगे बढ़ेगा. अगर बच्चे पे करियर को फोर्स्ड किया गया तो बच्चे को शायद जॉब तो मिल जाए पर उसमें ग्रो कभी नहीं कर पाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है. आइए हम बात करते हैं. सर, बहुत से बच्चे जब आप पैदा होते हैं उनसे पूछें आप क्या बनेंगे, तो पहला या तो जवाब होता है कि इंजीनियर, डॉक्टर या सिविल सर्विसेज की तरफ IAS बनना है. तो ये सिर्फ ख्वाब है या वाकई ये मुमकिन है कि हर बच्चा अपने उस टैलेंट के साथ आगे बढ़े और सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ जाए? अस्सलाम वालेकुम. मैं सारे बच्चों के लिए आपके ज़रिए से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी ख्वाब ये बच्चे देखते हैं और वो वाक़ईन सही हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स और कोशिश हों. इफ़ेक्टिव अगर एम्बिशियस है तो वो नतीजे में बरामद होगा और सही होगा. सबसे पहला उसूल इस सिलसिले में ये है कि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर ने, कुदरत ने हम सब को बराबर दिया है. उसमें से हम कोई 1 सेकंड ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उसके यूटिलाइजेशन का. अगर वक्त के इस्तेमाल का बचपन से तरीक़ा बहुत अच्छा हमें आ गया, हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करने लगे. इसका ये मकसद हमारा हरगिज़ नहीं है कि मगर उस वक्त का जो 24 आवर्स उसको मिले हैं, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन की आदत शुरू से पड़ गई उसकी, तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा और जो भी ख्वाब देखेगा इफ़ेक्टिवली उसमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा.
جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ناظرین اس وقت ہم یہ چھوٹی سی گفتگو کو رکھتے ہیں انشاءاللہ آگے. جی جی سر. بات پہ ایک چھوٹی سی بات بول دوں. جی جو ابھی امیر حیدر زاہد صاحب نے بات کی وہ ٹائم مینجمنٹ کی بات تھی. یہ بھی ایک اسکل ہے، اور اگر اس اسکل کو ہم نے سیکھ لیا تو منیمم ایفرٹ میں میکسیمم گین کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ دونوں اشخاص ہمارے اس خاص پروگرام انتخاب میں ضرور تشریف لائیں گے تاکہ آپ کو ان باریکیوں کے بارے میں اور اس کمپٹیشن کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کے مختلف شعبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس وقت انہوں نے ٹائم دیا، وقت دیا. انشاءاللہ اگلے آنے والے پروگرام میں آپ سے پھر روبرو ہوں گے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.